نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت مبارک گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے تھے، ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، کہ وہ پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان کے مہینے میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں وہ مٹی کی چادر تان کر منو ٹنو مٹی کے نیچے آرام فرما ہے۔ زہ نصیب کہ ہم میں سے کس کو آئندہ سال یہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر اس سے بھرپور فائدہ حاصل کیا جائے۔ اسی طرح انشاءاللہ نماز کے بعد پورا مہینہ 5 سے 6 منٹ کا درس ہوگا، جس میں رمضان کے فضائل، مسائل، ضروری واقعات انشاءاللہ وہ بیان ہوں گے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے تھوڑی دیر تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ روزے اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت پر فرض نہیں فرمائے، اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ پہلی امتوں پر کسی پر عاشوراء کا روزہ فرض تھا، کسی پر کسی اور دن کا روزہ فرض تھا، کسی پر 10 روزے فرض تھے، تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور برکتوں سے بھر کر، عنایتوں سے بھر کر، نوازشوں سے بھر کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کو 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اس کے برعکس نیکیوں کا ثواب بڑھ رہا ہے، نیکیوں پر اجر بڑھ رہا ہے، تو بالکل اسی طرح گناہوں پر وبال بھی بڑھے گا۔ اگر ایک نیکی کا ثواب 70 گنا تک جاتا ہے تو اسی طرح ایک گناہ کا وبال بھی 70 گنا دیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینا، نیکیوں کے کام کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ روزے صرف اس امت پر فرض نہیں کیے گئے، اس سے پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں، کسی پر 1 دن کا، کسی پر 2 دن کا، کسی پر 10 دن کے۔ ہاں، رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک صدیوں سے چلا ہوا ایک ضابطہ سحری کا اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کی مشقت کی وجہ سے، ایک صحابی کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سارے کے سارے ضابطے کو بدل دیا۔ وہ یہ تھا کہ پہلی امتوں کے اندر سحری کرنے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی افطاری کے بعد سو جاتا تھا تو پھر اس کو سحری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ پھر 8 پہرا جسے ہم کہتے ہیں، بغیر کچھ کھائے پیے وہ روزہ رکھتا تھا۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو شروع اسلام میں بھی ایسا ہی تھا۔ ایک صحابی حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مزدور صحابی تھے، سارا دن مزدوری کی، مغرب کے وقت گھر آئے، ہلکا پھلکا روزہ افطار کیا پانی کھجور کے ساتھ، اور پھر کھانے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ آنکھ لگ گئی، سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی تو اب عشاء کی اذان نے آنکھ کھول لی، عشاء کی نماز پڑھی، اب ضابطے کے مطابق پھر سو گئے۔ کھا تو سکتے نہیں تھے کیونکہ اجازت نہیں تھی، تو سحری بھی نہیں کر سکے، سحری بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ جو افطاری کے بعد سو جاتا تھا اس کو سحری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ افطاریوں میں سموسے، پکوڑے، پانی، جامع شیرے، پتہ نہیں کیا کچھ کھانے کے بعد تراویح کے لیے تب تک کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک کمر سیدھی نہ کر لے، سو نہ جائیں تھوڑی دیر، تب تک وہ تراویح نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن اس وقت شروع اسلام میں یہ ضابطہ تھا کہ جو افطاری کے بعد سو گیا پھر وہ سحری بھی نہیں کر سکتا، اس کو 8 پہرا روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ اور صحابہ کے اندر اعمال کا شوق ہوتا تھا، وہ پھر عمل نہیں چھوڑتے تھے چاہے جان جاتی ہے چلی جائے۔
تو وہ صحابی انہوں نے بھی سحری کیے بغیر روزہ رکھا، ظہر کا وقت ہوا، نماز میں کھڑے ہیں تو دھڑم سے نیچے گر گئے۔ نماز کے بعد صحابہ نے اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا بھئی کیا ہوا، بھئی کمزوری کی وجہ سے گر گئے۔ گھر سے پتہ کیا بھئی کمزوری کیوں ہوئی، کتنے دن سے کچھ کھایا نہیں، میں کل کا روزہ تھا اور افطاری کے بعد سو گئے، سحری بھی نہیں کی، بغیر سحری کے روزہ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس محبوب کے دوست کی تکلیف اتنی ناگوار گزری، اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے چلے ہوئے ایک ضابطے کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک صحابی کی تکلیف کی وجہ سے بدل کے رکھ دیا اور حکم فرما دیا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بھائی رات کو سو جاؤ، رات کو جو مرضی کرو، اب تمہیں سحری تک، فجر سے پہلے کھانے تک کی اجازت ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی میں ڈسکس کرتا چلوں، ہمارے ہاں عموماً جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ اسلام کے ضابطے کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کا، پیارے طریقوں کا، قرآن مجید کا یہ مذاق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فجر تک، جب فجر کا ٹائم شروع ہو جائے اس وقت کھانا پینا بند کر دو، فجر تک کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ یہاں اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، بھئی فجر کی اذان ہوتی تب ہے جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کے مطابق رمضان مبارک گزاریں گے تو انشاءاللہ اس ایک مہینے سے ہمیں اتنی ایمانی انرجی ملے گی کہ پورا سال ہمیں یہ نیکیوں پر کھڑا کرے گا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح بات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔